جنگ ہوئی تو تباہ کن ہوگی، ایران نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واشنگٹن پر واضح کر دیا کہ ہم اب پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہیں۔ تنازع پورے خطے کو لپیٹ میں لے گا، بات چیت اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ پرامن جوہری استعمال کا حق نہیں چھوڑیں گے۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا تیسرا دور آج جنیوا میں ہوگا۔ ایرانی وفد کی قیادت عباس عراقچی کریں گے۔ امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کریں۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم کا ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ، کہا مشرق وسطیٰ میں فوجی تیاریوں سے پیچھے ہٹنا تہران کو مزید حوصلہ دے گا۔ اب اگر امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، ایسی غلطی جو شام اور افغانستان سے کئی زیادہ بدتر ہوگی۔ تاریخ میں آج جیسا اہم فیصلہ کن وقت کبھی نہیں دیکھا۔ بھارتی وزیراعظم مودی کو اسرائیل میں بھی شرمندگی کا سامنا۔ اسرائیلی اپوزیشن نے مودی کے خطاب کا بائیکاٹ کر دیا۔ مودی کے دورے پر بھارت میں بھی سخت تنقید جاری۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارت کے پرانے دوست ایران پر حملے کا خطرہ ہے، ایسے وقت میں مودی اسرائیل چلا گیا۔ ملک دشمنوں کے خاتمے کا مشن، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 34 دہشت گرد ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام، 12 خوارج مارے گئے۔ بنو کے علاقے نرمی خیل میں 2 جھڑپوں میں 10 خوارج جہنم کو پہنچے۔ لکی مروت میں 3 خوارج جہنم واصل۔ بلوچستان کے علاقے سمبازا میں 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین۔ تربت میں ظلم کی انتہا، فتنہ الہندوستان نے درندگی کی حدیں پار کر دی۔ 6 افراد کو قتل کر کے لاشوں سمیت گھروں کو آگ لگا دی۔ دہشت گردوں نے بولیدہ مناز کے علاقے میں معصوم بلوچ خاندان کو نشانہ بنایا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان پارٹی قیادت پر برس پڑی، کہا پارٹی رہنما بتائے بغیر فیصلے کر رہے ہیں، بانی کی صحت پر مجھ سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، جو مرضی کر لے، ہم اب اپنے بھائی کے لیے بولیں گے۔ علیمہ خان نے پارٹی قیادت پر سوالات اٹھا دیے، کہا بیرسٹر گوہر، لطیف کھوسہ، علی ظفر کہاں غائب ہیں؟ پارٹی وکلاء ممبران پارلیمنٹ بننے کے بعد منصر سے غائب ہیں۔ بیرسٹر گوہر پارٹی چیئرمین بن گئے مگر کیسز تک نہ لگوا سکے، پارٹی میں غدار کون ہے جانتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا بے بسی کا اظہار، بولے 17 بار اسلام آباد ہائی کورٹ اور 14 مرتبہ سپریم کورٹ گئے، رمضان میں بھی عدالتوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک ہی مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے کیسز لگائیں۔ بانی سے ملاقاتوں کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ کو درخواست دی ہے، انہوں نے جواب دیا ہے کہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشیں رنگ لے آئیں، اٹلی کا پاکستان کے لیے 10,500 ورک ویزا دینے کا اعلان۔ محسن نقوی کی اٹلی کے ہم منصب سے اہم ملاقات۔ محسن نقوی نے سیکیورٹی اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام سے آگاہ کیا۔ اطالوی وزیر داخلہ نے پاکستان کی مؤثر پالیسی کو سراہا۔ محسن نقوی کے مطالبے پر ڈپلومیٹک پاسپورٹ کو ویزا استثنا دے دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان 2023 میں دیوالیہ ہونے کے دہانے پر تھا، آج ملک ترقی کی جانب گامزن ہے۔ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ چکی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان گورننس فورم کے افتتاحی سیشن سے خطاب، کہا بجٹ میں براہ راست ٹیکسوں میں کمی کرنا ہوگی، نجی شعبہ آگے آئے، ہم سپورٹ کریں گے۔ 200 ارب روپے کی بجلی چوری کا خاتمہ ضروری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے روم میں یونان کے وزیر مائیگریشن کی ملاقات، غیر قانونی مائیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ اقدامات پر اتفاق، قانونی مائیگریشن کے فروغ کے لیے باہمی اشتراک بڑھانے کا فیصلہ۔ یونان کے وزیر نے غیر قانونی مائیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کے لیے پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ پیپلز پارٹی اہم اتحادی ہے، باہمی تعاون سے قومی ترقی کا سفر مزید تیز کیا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ ملاقات میں سندھ میں جاری ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال، وزیراعظم کی مکمل تعاون کی یقین دہانی۔
گورنر ہاؤس سے سندھ حکومت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، وفاقی حکومت گورنر سندھ سے جواب طلب کرے، شرجیل انعام میمن کا مطالبہ۔ واضح کیا کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی اتحادی نہیں، پارلیمانی اور جمہوری نظام کے لیے حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت ہر وقت سندھ حکومت سے تعاون مانگتی ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں پاپڑ فیکٹری جل کر راکھ، لاکھوں روپے کا نقصان۔ فائر بریگیڈ نے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ کراچی میں ڈاکوں کے ستائے خود میدان میں اتر آئے۔ بلال کالونی میں شہری کی فائرنگ سے لوٹ مار میں مصروف ڈاکو ہلاک، دوسرا زخمی۔ مارے گئے ڈاکو کی شناخت فدا حسین اور زخمی کی عبدالقادر کے نام سے ہو گئی۔ بجلی ₹1.78 فی یونٹ مہنگی ہونے کا خدشہ، ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت اضافے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ حکومتی گائیڈ لائنز کے مطابق ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک پر بھی ہوگا۔ قرض پروگرام کی چوتھی قسط کے لیے جائزہ مذاکرات، IMF وفد کی اسٹیٹ بینک ٹیم کے ساتھ ملاقات، باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ نئے مالی سال کے بجٹ سے پہلے سٹاف لیول معاہدے کی توقع، پاکستان کو $1.20 کروڑ ملیں گے۔ IMF وفد 11 مارچ تک پاکستان میں رہے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات، پاکستان اور ورلڈ بینک کے درمیان جاری تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، CPF کے تحت اصلاحاتی ایجنڈے کو مؤثر بنانے پر گفتگو، ورلڈ بینک کا پاکستان میں معاشی استحکام کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ، حکومت کا ساختی اصلاحات اور بہتر طرز حکمرانی جاری رکھنے کا عزم۔ پنجاب کا ایک رنگ اور ایک معیار، ایک جیسی شاہراہیں اور گرین بیلٹ بنیں گے، ہر سکول، ہسپتال اور بس سٹاپ ایک ہی عالمی ڈیزائن کا ہوگا۔ ون پنجاب ون سٹینڈرڈ پالیسی اپنانے کی منظوری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، صوبے میں انفراسٹرکچر ڈیزائن سٹینڈرڈائزیشن کا فیصلہ۔ کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی، ایشیا ترقیاتی بینک مالی مدد فراہم کرنے پر آمادہ، وزیر اعلیٰ سندھ سے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات میں اہم فیصلے، ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں الیکٹرک بس سروس پر اتفاق، صوبے میں ٹرانسپورٹ منصوبے تیز، ترقیاتی تعاون مضبوط کرنے کا فیصلہ۔ مراد علی شاہ نے کراچی سرکولر ریلوے کو شہر کی لائف لائن قرار دیا۔ وزیروں اور افسر شاہی کے لیے 108 نئی گاڑیاں، پنجاب حکومت $1.14 کروڑ سے گاڑیاں خریدے گی۔ ٹرانسپورٹ ونگ نے سفارشات حکومت کو پیش کر دیں، کابینہ کے لیے 30 کروڑ سے 28 نئی گاڑیاں خریدنے کی تجویز، 2 وزراء کے لیے 4 کروڑ مالیت کی 2 بلٹ پروف گاڑیاں شامل۔ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات، متاثرین اور رضاکاروں کے بیانات منظر عام پر۔ گل پلازہ میں آگ لگنے کے بعد لوگ چیخ رہے تھے، کوئی فائر بریگیڈ گاڑی موجود نہیں تھی۔ رضاکار دانش علی کا جوڈیشل کمیشن کے سامنے دل دہلا دینے والا بیان، کہا سیڑھی لگا کر پہلی اور دوسری منزل پر گئے، بغیر گیس ماسک کے ٹھہرنا مشکل تھا۔ سانحے میں بچ جانے والے نوجوان عبداللہ نے بتایا، میزنائن کی گرل موڑ کر باہر نکلے، جیسے ہی باہر نکلا تو بے ہوش ہو گیا۔ سندھ پولیس اور رینجرز کی کچے میں کامیابیاں جاری، آپریشن نجات مہران کے تحت مزید 7 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے، 1.5 ماہ میں سرنڈر ڈاکوؤں کی تعداد 64 ہو گئی۔ نیب کی کراچی میں بڑی کارروائی، ریلوے کی 9 ارب 67 کروڑ کی زمین باگزار، مجموعی طور پر 43 ایکڑ قیمتی زمین باگزار کرائی گئی۔ باگزار زمین کراچی کے علاقے جمعہ گوٹ اور دیہا کھانٹوں میں ہے۔ نجی ٹیکسٹائل ملز نے ریلوے کی زمین پر قبضہ کر رکھا تھا۔ لاہور میں منکی پاکس کا ٹرپل اٹیک، ایک دن میں منکی پاکس کے 3 مریض رپورٹ، میو ہسپتال میں ایمرجنسی جیسی صورتحال، 2 خواتین اور 1 نوجوان وائرس کا شکار، 43 اور 45 سالہ خواتین میں منکی پاکس کی تصدیق ہوئی۔ لاہور کے علاقے شادمان میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل، مقدمہ مقتولہ کے شوہر، ساس اور 3 دیوروں کے خلاف درج۔ مقتولہ کے والد کے مطابق 12 سال قبل بیٹی کو شادی پر 150 تولہ سونا پہنایا،
ڈیفنس میں کمرشل پلاٹ، دکان بھی لے کر دی۔ 1 کروڑ ملازم کے ذریعے بھجوائے، مزید 3.5 کروڑ مانگ رہے تھے۔ آسمان پر نظر رکھنے والے خود نظروں میں آ گئے۔ پنجاب میں ڈرون اڑانے پر پابندی، دفعہ 144 نافذ۔ گھر سے باہر کہیں بھی ڈرون اڑانے کی اجازت نہیں، صرف شادی بیاہ کے گھر کے اندر تقریبات میں استعمال ممکن ہوگا۔ قانون شکنی پر پولیس کو دفعہ 144 کے تحت مقدمات درج کرنے کا حکم۔ سری لنکا کا T20 ورلڈ کپ میں سفر تمام ہو گیا، سیمی فائنل کی ریس سے آؤٹ۔ نیوزی لینڈ نے اہم میچ میں 61 رنز سے شکست دے دی۔ نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 169 رنز کا ہدف دیا تھا، سری لنکا کی ٹیم 107 رنز ہی بنا سکی۔ نیوزی لینڈ پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر آ گیا۔ پاکستان کا سیمی فائنل میں پہنچنا مزید مشکل ہو گیا۔ انگلینڈ کے ہاتھوں نیوزی لینڈ کی شکست کے بعد بھی پاکستان کو سری لنکا سے بڑے مارجن سے میچ جیتنا ہوگا۔ اگر نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو شکست دے دی تو پاکستان ٹیم سری لنکا کے میچ سے قبل ہی سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو جائے گی۔ اس گروپ سے انگلش ٹیم پہلے ہی سیمی فائنل میں کوالیفائی کر چکی۔ قومی ہاکی کی بحالی کے لیے اہم اقدام، فلائنگ ہارس کو بڑی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اولمپئن سمیع اللہ خان پاکستان ہاکی فیڈریشن کے چیف سلیکٹر مقرر۔ آسمان پر نیا فلکی منظر، 28 فروری کو 6 سیارے ایک ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ غروب آفتاب کے 30 منٹ بعد نظام واضح ہوگا۔ عطارد، زحل اور زحل اور مشتری آنکھ سے دیکھے جا سکیں گے۔ یورینس اور نیپچون کو دیکھنے کے لیے دوربین یا ٹیلیسکوپ درکار۔ مغرب سے مشرق تک آسمان پر سیاروں کی قطار بنے گی۔